اب میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی ناؤن دو یا زیادہ لفظوں سے مل کر بنا ہو، آخری لفظ کے آخر پر اپوسٹروفی لگائیں اور بعد ازاں ایسا لگائیں. اب دیکھو کچھ ناؤن ہوتے ہیں جو 2 سے 3 الفاظ سے مل کر بنتے ہیں، تو اس کے اپوسٹروفی لگانے کا طریقہ بتا رہا ہے. دیکھیں ان کریکٹ سینٹینس دیکھیں، مائی فادرز ان لاز ہاؤس، یعنی کہ میرے سسر کا گھر. اب اس میں فادر ان لا، یہ یعنی کہ پورا ورڈ ہے، 3 لفظوں پر مشتمل ہے، فادر ان لا. تو آپ نے جو آخری لفظ ہوگا اس کے اوپر اپوسٹروفی لگانی ہے. مائی فادر ان لاز ہاؤس. گورنر جنرل پاور. اب گورنر جو ہے نا اس کے اوپر اپوسٹروفی ہٹا دیں گے، گورنر جنرلز پاور. گورنر جنرلز پاور، آخری لفظ کے اوپر آپ نے اپوسٹروفی اور ایس لگانا ہے. جب کسی بے جان چیز کو جاندار بنایا دیا جائے یعنی پرسونیفائی کر دیا جائے تو ناؤن کے آخر میں اپوسٹروفی لگا کر ایس لگائیں گے. اب یہاں پر ایک بات آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ کسی ناؤن کو کہ ایک بے جان چیز ہے، آپ اس کو جاندار کی خصوصیات دے دیتے ہیں. جیسے اب آپ کے سامنے ہے کہ ایک سائیکل یا ایک ٹیبل ہے، وہ چلتی نہیں ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے، تو لیکن آپ اس کو خوبیاں دیتے ہیں کہ ٹیبل چل رہی ہے. تو اب چلنا جو ہے نا وہ انسانی خصوصیت ہے، جانداروں کی خصوصیت ہے. تو پھر یہ اگر جب اس کو خصوصیت یا پرسونیفائی کریں گے جاندار چیزوں کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ اپوسٹروفی پلس ایس لگ جاتا ہے. اب دیکھیں جیسے ایٹ ڈیتھس ڈور، موت کے دروازے پر. اب دروازہ انسانوں کو ہوتا ہے، موت کا کیا دروازہ. اب یہ جو ڈیتھ ڈور ہے نا موت کے دروازے پر، یہ ہیومن ٹریڈ تھی، یہ لیونگ تھی کی ٹریڈ تھی. یہ آپ نے نان لیونگ کو مطلب ڈیتھ کو دے دی ہے، تو ایک آئیڈیا کو دے دی ہے. تو پھر کیا ہو گیا، اس کے ساتھ اپوسٹروفی آئے گا، ایٹ ڈیتھس ڈور، موت کے دروازے پر. فرض کا بلاوا، ایٹ ڈیوٹیز کال. اب بلاوا ہمیشہ کیا ہوتا ہے، مرد دیتا ہے یا مطلب ہیومن بینگ دیتے ہیں. تو فرض کا بلاوا، فرض کیا بلا رہا تھا، فرض نہیں بلاتا، بلکہ انسان نے ایک نظریہ بنا لیا ہے کہ کوئی چیز بلا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے الفاظ سے کہتے تھے وہ مجھے بلا رہی ہے چیز. اب فرض اس کو بلا رہا ہے، جبکہ فرض نہیں بلاتا، بلاتا انسان ہے. تو اس کی خصوصیات آپ نے فرض کو دے دی ہے، فرض آپ کو بلا رہا ہے تو ایٹ ڈیوٹیز کال. فارچون فیورٹ، قسمت کا دھنی. اس طرح فارچون کے ساتھ ایس کا اضافہ اپوسٹروفی کے ساتھ. اور نیچرز لا، فطرت کا قانون. دیکھو قانون انسانوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، یہ ٹریٹ آپ نے نیچر کو دے دی ہے، نیچر کے قانون کو فطرت کا قانون بنا دیا ہے، تو نیچرز لا آئے گا. ساروز ٹیئرز، غم کے آنسو. اب دیکھو غم کے کوئی آنسو نہیں ہوتے، آنسو انسانوں کے ہوتے ہیں، اس کی خصوصیت دے دی ہم نے غم کو، تو ساروز ٹیئر، غم کے آنسو آ جائیں گے. ناؤن ڈینوٹنگ ٹائم اسپیس اینڈ ویٹ. اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، کچھ ناؤن ہیں جو وقت، فاصلہ یا وزن ظاہر کرنے والے ناؤن کے ساتھ اپوسٹروفی لگا کر ایس لگائیں اگرچہ بے جان اشیاء ہو. اب 3 چیزیں ہیں، وقت ہے، فاصلہ ہے یا وزن، ٹائم اسپیس اور ویٹ. یہ 3 چیز آ جائیں تو پھر ان کے ساتھ بھی اپوسٹروفی پلس ایس لگتا ہے. اب جیسے a day's journey. اب ڈیز جرنی کا مطلب کیا ہوگا، ایک دن کا سفر. یہ اب آپ کا وقت آ گیا، a day's journey. اب months holidays، ایک مہینے کی چھٹیاں، یہ بھی وقت آ گیا. 3 weeks leaves، 3 ہفتے کی چھٹیاں، یہ بھی وقت آ گیا. a year's absence، 1 سال سے غیر موجودگی، یہ بھی ایک وقت ہے. اب ٹائم کے لیے آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں، اپوسٹروفی پلس ایس لگا سکتے ہیں. اب سپیس ہے، جگہ کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، فاصلے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں. بوٹس لینتھ، یعنی کہ کیا چیز ہے کہ ایک کشتی کا فاصلہ. یہ اصل میں ایڈیمز ہیں، یہ ایسے لکھے جاتے ہیں. ہینڈز بریتھ، بال بچنا، یہ ایک ایڈیم ہے بے ہاتھ کے فاصلے پر. ہیئر بریتھ، ہیئر بریتھ کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ بال بچنا. تو یہ سپیس ہے، کسی فاصلے کو ظاہر کر رہا ہے. اس طرح ریزرز ایج، کسی چیز کی جو ہے نا کیا کریں، کسی چیز یا وزن کو کیا کریں، بیان کریں یا فاصلے کو بیان کریں، تب بھی آپ لگا دیں ریزرز ایج. تو یہاں پر اس کا مطلب فاصلہ ہی ہے. اسٹونز تھرو، فاصلے پر، تھوڑے فاصلے پر.
یعنی کہ جہاں تک انسان پتھر پھینک سکتا ہے تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے. A needle's point کہ سوئی کی نوک، تو یہ بھی ایک فاصلے کے مطلب آپ کہتے ہیں کہ سوئی کی نوک کے برابر بھی فاصلہ نہیں ہے، تو یہ کیا آئے گا؟ A needle's point، یہ فاصلے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب آ جاتا ہے ویٹ. A pound's weight، وزن کے لیے بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپوسٹروفی اور ایس لگانا ہے. اس طرح a ton's weight، یہ ٹن کے ساتھ اپوسٹروفی اور ایس لگا دینا ہے. اب انکریکٹ اور کریکٹ سینٹینس دیکھیں، ہم نے ٹائم، اسپیس اور ویٹ کے بارے میں پڑھا ہے. He got holidays of a month. اب ویسے تو یہ درست نظر آ رہا ہے، لیکن ہم نے ایک رول پڑھا ہے کہ فاصلے کے لیے، وقت کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپوسٹروفی کا استعمال کرنا ہے. He got a month's holidays. Her house is situated at a throw of stone. کہ مطلب اس کا گھر وہاں پر واقع، پتھر جتنا پھینک دے یہ جتنے دور واقع ہے، نہیں کہ بہت نزدیک ہے، فاصلے پر، تھوڑے سے فاصلے پر ہے. His house is situated at a stone's throw آئے گا. He lost sugar worth weight of a pound. He lost sugar worth a pound's weight. وزن کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ وزن کے پیمانے کے لیے بھی اپوسٹروفی لگانا ہے. In certain phrases the use of apostrophe is allowed. کچھ خاص phrases کے اندر آپ دیکھو، phrase دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو مکمل معنی نہ دے تو کیا ہوگا؟ وہ phrase کہلاتا ہے. The phrase consists of nouns signifying certain dignified object. کچھ phrases میں apostrophe کو لگانا درست قرار دیا گیا ہے، یہ انگلش کا اصول ہے. کچھ phrases میں کیا کیا گیا؟ ان کو درست استعمال کرنے کا، اپوسٹروفی لگانے کا درست کہا گیا ہے، ابھی یہ لگا سکتے ہیں آپ. جیسے آپ دیکھیں یہ لکھے ہوئے ہیں، دی کورٹس ڈیکری، عدالت کا حکم. دا سنز ریز، سورج کی شعائیں. دا مونز بیمز، چاند کی شعائیں. دیکھو سنز ریز ہوتا ہے، مونز بیمز ہوتا ہے. دی ارتھ کریچر، زمین کی مخلوق. دا سولز ڈیلائٹ، روح کی مسرت. ہیونز ال، اللہ کی مرضی. دا لاز ڈیلیز، قانونی تاخیر. ٹروتھ ٹرائمف، سچ کی فتح. دی اوشنز روئر، سمندر کی گرج. دا ریورز بینک، دریا کا کنارہ. دی کنٹریز گڈ، کہ ملک کا اچھا ہونا یا ملک کا سامان. نیچرز ورک، فطرت کا کام. ٹھیک ہے نا، یہ جو کچھ لفظ ہے انہوں نے دیے ہیں، یہ ان کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ کچھ فریزز ایسے ہیں جن کے ساتھ اپوسٹروفی لگانا درست قرار دیا گیا. اب یہ آپ نے ایک بار پڑھ لینے، آپ کو یاد ہو جائیں گے. The apostrophe is also used in a few familiar phrases in which it has been retained for the sake of shortness. کسی مختصر وقت کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ مختصر شارٹ فارم بنانے کے لیے یہ فریزز کی، تو مشہور فریزز کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ اپوسٹروفی لگا سکتے ہیں. جیسے آؤٹ آف ہارمز وے، کہ نقصان کے راستے سے باہر آ جاؤ. ایٹ ہز وٹس اینڈ، یعنی کہ اس کے عقل کے دہانے پر، مطلب اس کی عقل اینڈ ہو گئی ہے. فار مرسی سیک، یعنی کہ رحم کے لیے، خدا کے لیے. ہارٹس کنٹینٹ، یعنی کہ دل کا اطمینان ہونا. دا شپس پیسنجرز، شپس پیسنجر کا مطلب ہوتا ہے کہ مسافروں کا شپ. دا بوٹ سینڈ، کشتی کا کنارہ، یا تھوڑا فاصلے پر اس کا مطلب بنے گا. تو ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ ان کے ساتھ اپوسٹروفی لگانا درست ہے. The possessive form is used with expression of time such as second, minute, hour, day, night, week, fortnight, month, year. اب یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ وقت کا اظہار کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ اپوسٹروفی لگا سکتے ہیں. اب دیکھو اس میں چاہے سیکنڈ ہے، منٹ ہے، آور ہے، ڈے ہے، نائٹ ہے، ویک ہے، فورٹ نائٹ ہے، منتھ ہے، یا ایئر ہے. A day's work، ایک دن کا کام. Today's paper، آج کا اخبار. A week's holiday، ایک ہفتے کی چھٹیاں. 2 years pay، 2 سال کی پے یا تنخواہ. تو یہ ان کے ساتھ اب وقت کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ لگا سکتے ہیں. اب ایک اور بات یاد رکھیں، ان ایکسپریشن آف منی پلس ورتھ، رقم کو ظاہر کرنے کے لیے رقم کے ساتھ اپوسٹروفی لگا کر ایس لگائیں، جبکہ اس کے ساتھ ورتھ کا لفظ لگو. جب ورتھ کا لفظ لگ جائے منی کے ساتھ تو پھر کیا کرنا ہے؟ منی جو ہے نا وہ بن جائے گا
اس کے ساتھ اپوسٹروفی لگانا ہے. جیسے شیلنگز ورتھ آف شوگر. اب دیکھو شیلنگز، اب یہاں پر یہ شیلنگ جو ہے نا یہ ایک کرنسی کا نام ہے. شیلنگز ورتھ آف شوگر کہ چینی کی قیمت. 1 روپیز ورتھ آف پیپر کہ 1 روپے کی کالی مرچ. تو یہاں کا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ نے اگر کرنسی لکھی ہے، کوئی نوٹ لکھا ہے کسی کی، تو پھر اس کے ساتھ آپ نے اپوسٹروفی اور ایسے لگا کر ورتھ کا لفظ لازمی لکھنا ہے، ورنہ پھر اس کو آپ نے اپوسٹروفی کے ساتھ نہیں لکھنا، آف کے ساتھ لکھنا ہے. Write the names of buildings such as a church, house, cottage, school, shops, hospital, theater. Use apostrophe with s. اب دیکھو ان بلڈنگز کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، اپوسٹروفی اور ایس لگانا ہے. جیسے چرچ کی بلڈنگ، ہاؤس گھر کی بلڈنگ، کاٹیج سکول، شاپس ہاسپٹل، تھیٹر. I shall go to my aunt's house. Aunt's کے house کا مطلب ہے کہ آنٹی کے گھر کیا گیا، وہ میں گیا، میں جاؤں گا. I was educated at Oxford یونیورسٹی. اب یہ بلڈنگ ہے، سکول ہے، یہ جو کچھ بھی ہے تو آپ نے یہ سکول ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی ایک سکول ہے، یہ جگہ ہے جہاں پر کالج ہے، یہ پڑھایا جاتا ہے، اسٹڈی ہوتی ہے. تو پھر اس کے ساتھ آپ اپوسٹروفی پلس ایس لگائیں گے. شی واز میریڈ ایٹ سینٹ پال. سینٹ پال چرچ کا نام ہے، تو اس کے ساتھ اپوسٹروفی پلس ایس لگائیں گے. ڈبل پوزیسو. The term double possessive applies to noun that indicate possession in a two-fold way. یعنی کہ دو لفظوں سے بن کر یا دو معنی سے بن کر یہ کیا بنتی ہے، پوزیسو پروناؤنز بنتے ہیں. اب اس میں ڈبل ہوتے ہیں، میننگ ڈبل ہو سکتے ہیں. فرسٹ بائی the use of a preposition of and secondly by the addition of apostrophe and the letter s. ڈبل پوزیشن میں آف کا استعمال بھی ہوتا ہے اور ایس لگا کر اپوسٹروفی کا بھی. یعنی کہ ایک چیز کیا چیز ہے، دو بندوں کا ذکر کر کے آپ ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھو مائی بردرز سیکٹریز وائف، سیکریٹریز وائف ڈائیڈ یسٹرڈے. دا وائف آف مائی بردرز سیکریٹری یعنی کہ میرے بھائی کی سیکریٹری کی بیوی فوت ہو گئی. اب یہاں پر مائی بردرز سیکریٹریز وائف ڈائیڈ یسٹرڈے، یہاں پر دونوں کے اوپر اپوسٹروفی لگایا جا رہا ہے جو کہ غلط ہے. دیکھیں اس کا معنی دیکھیں نا، اب اس کا معنی ایک ہی آ رہا ہے، دی وائف آف مائی بردرز سیکریٹری ڈائیڈ یسٹرڈے. میننگ میں کوئی فرق نہیں پڑا، تو درست ہے یہ. One of the passengers' wives was killed in the incident. The wife of one of passengers was killed in an incident. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھا نا، the wife of ون آف پیسنجر کے مسافروں میں سے ایک کی بیوی کیا ہوئے، ایک حادثے کا شکار ہو گئی. تو یہ درست ہے. ون آف دی پیسنجرز وائفز کہ بیویوں میں، مسافروں کی بیویوں میں سے ایک. تو یہ بھی درست ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کا طریقہ کار اس طرح بنائے، آف کے ساتھ لگا لیں یا اپوسٹروفی کے ساتھ، لیکن آپ نے اس کے میننگ میں فرق نہیں لے کر آنا. نو اپوسٹروفی از یوزڈ. ان میں اپوسٹروفی استعمال نہیں کرتے. The words his, hers, its, ours, mine, yours, theirs. They are possessive but are never written with an apostrophe. یہ ہے تو possessive